لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے، جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو کیسا کرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اور میرے نبی کی چہیتی بیوی جس کو میرے امام نے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ محبوب رب العالمین لکھا ہے، خدا کی قسم وہ خاتون میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی رضا چاہتا ہے اور میرے نبی عائشہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ کیسی عائشہ ہوگی، قربان جائیں، کائنات کے اندر بیوی ہونے کی حیثیت سے جو مقام اللہ نے چند خصوصیات ان کو ایسی دی ہے جو کائنات کی کسی عورت کو حاصل نہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ اپنی ازواج میں کسی سے پیار کرتے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے۔ دوسری بات، عائشہ صدیقہ کے بستر پر جبریل امین اللہ کا قرآن لے کر کے آتے۔ توجہ کرے، بستر پر لیٹنے والا پیر پھیلا کر کے قرآن کی تلاوت کرے تو بے ادبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن حضور عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتے اور بلبل سدرہ قرآن لے کر کے آتے۔ بستر عائشہ کو میں طور کہوں تو کس منہ سے کہوں، بستر عائشہ کو طور کہوں تو کس منہ سے کہوں، اس لیے کہ طور کا قیام کرنے والا موسیٰ ہے اور طور پر ملنے والی کتاب توریت ہے، لیکن اے طور کروڑوں مرتبہ رشک کر بستر عائشہ پر کہ بستر عائشہ پر نہ کلیم ہے اور نہ آنے والی تورات ہے، بلکہ بستر عائشہ پر حبیب خدا جلوگر ہے اور آنے والی کتاب قرآن ہے۔ یہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی شان ہے۔ حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ یہاں ایک خاص بات، حضور جب سفر پر جاتے تھے تو بھی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جاتے، سب کو نہیں، 9 بیبیاں تھی، قرعہ ڈالا جاتا تھا۔ حضور کی کل 11 بیبیاں ہوئی ہیں، 11 میں سے 9 ایک ساتھ رہی ہیں، 11 ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ رہی ہیں، ٹوٹل تعداد 11 ہیں۔ کچھ لوگ 15 بھی کہتے ہیں، بہرحال اس کی اختلاف میں آپ کو نہیں الجھاتا، اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ حضور جب سفر پر جاتے تو قرآن اندازی ہوتی اور کسی نہ کسی ام المومنین کو ساتھ لے جاتے۔ اچھا، حضور کے سفر میں ساتھ لے جانے میں کئی حکمتیں تھی، اس میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ جنگ میں جب لوگ جاتے ہیں تو جنگ کا نقشہ دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں گویا کہ عملی طور پر کہ جو اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہو پھر وہاں بھاگنے کا تصور کیسا۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو بھگوڑے ہوتے ہیں، اللہ کا حبیب ہے، محبوب خدا ہے، جہاں سے باطل بھاگتا ہے نبی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا، بلکہ نبی جہاں جائے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو حضور اپنی ازواج مطہرات کو لے کے جاتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو جنگ کے حالات پتہ ہوتے تو حضور علیہ السلام لوگوں کو لے کر ہی نہیں جاتے کہ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو حضور کو جنگ کے حالات پتہ تھے، اور حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بستر پر نہیں مریں گے بلکہ یہ میدان میں شہید ہوں گے، تو ان کو شہادت کا شرف عطا کرنے کے لیے حضور لے کر جاتے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی کہ جان طلب کرنے کے لیے لے جا رہے؟ نادان، جب تو جانور کھینچ کر مطبخ میں لے جاتا ہے بقرعید کے دنوں میں، کیا سمجھ کر لے جاتا ہے کہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے لے جاتا ہے کہ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں، وہ جنت میں جاتے ہیں، وہ جنتی بنتے ہیں۔ حضور سید کونین بلا تمثیل اپنے صحابہ کو جام شہادت کے لیے اس لیے لے جاتے تھے تاکہ ان کی شہادت کے خون کی رنگینی اسلام کے اندر بہاریں عطا کر دے، بہاریں پیدا کر دے، اور انہیں بستر پہ نہیں بلکہ انہیں تو میدان میں جانا ہے دنیا سے۔ اور دوسری چیز، حضور کو حالات پتہ ہوتے تھے، اسی لیے تو گھر کی، ورنہ جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا، جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا کہ کہیں گھڑی چھوٹ نہ جائے۔
تو اتنی معمولی سی گھڑی جو حالات خراب میں آدمی باندھ کر نہ لے جائے، حضور اپنی ازواج کو لے جاتے تھے ساتھ میں۔ اس کا مطلب پتا ہوتا تھا کہ جیت تو حق کی ہونی ہے، حضور علیہ السلام کو معلوم ہوتا تھا ماحول کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں اپنے عنوان کی طرف آؤں۔ حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اما جان عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ اس گمشدہ ہار پر کچھ گمشدہ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں۔ ہار گم ہونے کے لیے 1450 سال بیت گئے، اور اس ہار کو ملنے کے لیے بھی 1450 سال بیت گئے، لیکن اس گمشدہ ہار کا تصور اور تذکرہ آج تک گمشدہ لوگ اپنی تقریر و تحریر میں کرتے ہیں کہ عائشہ کے گمشدہ ہار کا پتہ کیوں نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں تھا۔ او اتے پتے والے حضور کو پتہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، بات یہ ہے کہ میں نے اس کا ذکر کبھی کیا ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی چیز کہیں رکھ کر کے بھول جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ رکھا تھا بھول گیا، ڈائری رکھی تھی بھول گیا، پیسہ رکھا تھا بھول گیا، زیور رکھا تھا بھول گیا۔ اب بتاؤ، رکھا تو آپ ہی نے تھا، تو آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے کہ میں نے رکھا ہے، لیکن بھول جو گیا ہے، بھول جانا یہ علم کی نفی نہیں ہے، یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ رکھ کر کے بھول گیا، علم ہے مگر یاد نہیں آ رہا ہے۔ جیسے کہ حافظ قرآن کو جو ہے وہ تراویح کے اندر کئی لقمے لگتے ہیں، تو باہر نکل کے کوئی اوباش کہے گا کہ امام صاحب کو تو اتنی آیتیں یاد ہے لیکن یہ آیت یاد نہیں ہے۔ یہ آیت اس لیے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے لقمہ دیا ہے، اور یاد ہے مگر وہ بھول گیا ہے۔ تو بھولنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی۔ وہ تو 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن کبھی سورہ فاتحہ زبان پر نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ اس نے یاد نہیں کی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں خود سے بھولتا نہیں ہوں بلکہ مجھے بھلایا جاتا ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ کا ہار نیچے اونٹ کے نیچے دب گیا، اونٹ اس پر بیٹھ گیا، اور وہ ہار لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ توجہ کریں، ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہو گئے۔ صدیق اکبر جیسا حلیم الطبع، صدیق اکبر جیسا رقیق القلب، صدیق اکبر جیسا محبتی انسان اپنی بیٹی اما عائشہ پہ غصے میں آ گئے اور ان کی کوکھ میں انگلی دی، کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، تم نے پریشان کر رکھا ہے حضور کو۔ اور حضور رک گئے تو سارا قافلہ رک گیا۔ دیکھتی نہیں پانی ختم ہے، لوگ استنجا کریں گے، وضو کیسے کریں گے، لوگ پانی کا استعمال کیسے کریں گے، پانی ختم ہے، کیا ہوگا لوگوں کا؟ اگر تمہارا ہار نہ گم ہوتا، تم ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑتی، تو پھر یہ قافلہ آگے جاتا اور جہاں پانی ہوتا وہاں رکتا۔ قربان جائیں، باپ بیٹی کو کچوکے لگا کے ڈانٹ رہا ہے، لیکن ایک شوہر کی حیثیت سے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر چپ رہو، خاموش رہو۔ ابو بکر صدیق اکبر کو حضور نے چپ کرا دیا، اور چپ کرانے کے بعد ہار ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا۔ ادھر ہار ڈھونڈا جا رہا ہے، ادھر ہار تلاش کیا جا رہا ہے، ادھر بلبل سدرہ جبریل امین حضور پر تیمم کی آیتیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب تیمم کی آیت نازل ہوئی، تیمم کی آیت جب نازل ہوئی تو میرے آقا نے پڑھ کر سنایا، جب سفر میں رہو اور استنجا کے لیے جاؤ یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ قربان جائیں، لوگوں کی باتیں کھل گئی، لوگوں کے چہرے کھل گئے، اور لوگ حضرت اما عائشہ سے کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہم تمہاری برکتوں کو دیکھتے آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ جو تیمم کے احکامات ہیں یہ ایک بیوی پر شفقت کی برکتیں ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام اما عائشہ کے لیے نہ رکتے تو قیامت تک کے لیے تیمم کے احکامات ہمیں نصیب کیسے ہوتے؟ لیکن یہ ایک اینگل سے تو دیکھیے، اس کو ایک اینگل سے دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں سے پیار کتنا کیا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔